بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے غیر مقلدین کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ کے اندر یہ فرمایا کہ زبیر علی زئی خائن، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور عربی عبارات کا ترجمہ غلط کرنے والا ہے۔ اس پر ان کے ایک شاگرد نے مفتی صاحب پر اعتراض کیا کہ مفتی صاحب نے زبانی باتیں کی، کوئی حوالہ کتاب پیش نہیں کیا۔ سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ بات جو زبیر علی زئی صاحب پر انہوں نے کی ہے تو یہ محض الزامات نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب واقعتاً خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور عربی عبارات کا ترجمہ غلط کرنے والا انسان تھا۔ پارٹ 2 میں ہم نے آپ کو ایک حوالہ زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں پیش کی، اب لیجئے دوسرا حوالہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے نور العینین، یہ زبیر علی زئی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی بے شمار خیانتیں اور دجل اور جھوٹ سے بری یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 35 میں زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، عثمان بن الحکم کو کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا۔ عثمان بن الحکم کو کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا، لیکن چند سطر بعد محدثین سے توثیق نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے، یہ صفحہ نمبر 36 ہے، ان کے مقابلے میں ابو حاتم نے فرمایا لیس بالمتین لیس بالمتقن، یعنی یہ مضبوط اور پختہ کار نہیں ہے، تہذیب اور میزان کا حوالہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے ابو عمر نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، میزان الاعتدال کا حوالہ، لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے یعنی ضعیف ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر کہا کہ کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا، لیکن خود اپنی بات کی مخالفت کرتے ہوئے صفحہ نمبر 36 پر لکھا، خود نقل کیا کہ ابو عمر نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں، مضبوط نہیں، ضعیف راوی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جتنی بھی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبانوں پر اللہ جاری کر دیتے ہیں یا ان کے کلموں پر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جاری فرما دیتا ہے، اور بقول زبیر علی زئی صاحب کے کہ یہ سب کاروائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک راوی اپنے نفس کے موافق ہو تو اس کو ضعیف ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر اپنے نفس کے خلاف کوئی بات آ جائے وہ راوی مضبوط ہی کیوں نہ ہو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں القول المتین صفحہ نمبر 66 کے اندر زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سب کاروائیاں خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی خواہشات ہے، یہ نام دیتے ہیں قرآن اور حدیث کا، لیکن در حقیقت اپنی خواہشات پر قرآن کو چلاتے ہیں، اپنے خواہش کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے۔